يا فاطمة، لولا سقوط جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جنينه، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، في طيها سر الإله مصونه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مقامات فاطمیہ کا سلسلہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ شیعہ بزبان فاطمہ، شیعہ فاطمہ کی پہچان کے لیے جناب سیدہ نے جو میزان اور کسوٹی دی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ایک انتہائی پیاری روایت جسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 65 میں درج کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دختر رسول خدا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جناب سیدہ کے پاس جاؤ، فَاسْأَلِيهَا عَنِّي، اور جناب سیدہ سے میرے متعلق سوال کرو، انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم، کہ آیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوں۔ اس مقام پہ جناب سیدہ نے جو میزان اور کسوٹی دی ہے، جس کی بنیاد پہ قیامت تک آنے والا ہر شخص خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا اپنے شوہر کو جا کے کہہ دو، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما زجرناک، جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے اگر تم ان کاموں کو بجا لاتے ہو، اور جن کاموں سے ہم نے روکا ہے اگر تم ان کاموں سے رک جاتے ہو اور ان کا ارتکاب نہیں کرتے ہو تو پھر ڈر مت، تو ہمارے شیعوں میں سے ہے، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ کم از کم تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عورت نے واپس آ کر اپنے شوہر کو جناب سیدہ کا یہ جملہ اور یہ معیار شیعہ ہونے کا بیان کیا تو یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ جو بندہ ہماری اتباع کرے گا وہ شیعہ ہے، اور جو بندہ ان کاموں کو بجا لائے گا جنہیں بجا لانے کا ہم نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اجتناب کرے گا جن سے اجتناب کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے تو ہم نے روکا ہے، تو وہ بندہ ہمارا شیعہ ہے، وگرنہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ یہ شخص یہ بات سن کے بڑا پریشان ہوا اور کہا تم جناب سیدہ کے پاس واپس جاؤ اور میرا پیغام جناب سیدہ تک پہنچا دو کہ من ينفک من الذنوب والخطایا، سوائے معصوم ہستیوں کے کون ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے دور رہ سکتا ہے، پس میں تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہوں گا، ہمیشہ جہنم میرا مقدر ہوگی، کیونکہ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ شیعہ نہیں ہے۔ وَمَن لَيْسَ مِن شِيعَتِهِمْ فَهُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، اور جو اہل بیت کے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا اور جہنم اس کا مقدر قرار پائے گی۔ وہ شخص وہ عورت دوبارہ جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرا شوہر ایسے کہہ رہا ہے۔ جناب سیدہ نے کہا قولی لہو لیس کذالک، کہ جس طرح تم سوچ رہی ہو یا جس طرح تمہارا شوہر سوچ رہا ہے بات ایسی نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، اور جناب سیدہ نے ان کی اس فکر اور سوچ کو کس انداز میں رد کیا ہے۔ فرمایا اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دو شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ اہل جنت میں سب سے بہترین اور سب سے افضل افراد ہیں، یعنی جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب میں سے افضل ہمارے شیعہ ہوں گے۔ وَكُلُّ مُحِبِّينَ وَمَوَالِينَ وَمَوَالِي أَوْلِيَائِنَا وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا وَالْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ لَنَا، لیکن ہمارا ہر محب اور ہمارے محبوں کا محب
اور ہمارے دشمنوں کا دشمن اور ہر وہ شخص جو اپنے دل اور اپنی زبان سے ہماری تائید کرتا ہے، لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواہینا فی سائر الموبقات، یہ سارے افراد جو ہماری محبت تو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے دشمنی تو کرتے ہیں، اپنی زبان اور اپنے دل سے ہماری تائید کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے اوامر اور ہمارے نواہی کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری تعلیمات کو نہیں مانتے تو یہ افراد شیعہ نہیں ہیں، لیکن ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، ہماری تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، یعنی ہماری محبت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ہماری تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہمارے دشمنوں سے براعت تو کرتے ہیں مگر ہماری تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اگرچہ یہ افراد شیعہ نہیں ہیں، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، لیکن اس کے باوجود وہ افراد جو فقط ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، ہماری تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہمارے دشمنوں سے براعت کرتے ہیں لیکن ہماری تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ شیعہ نہ صحیح لیکن پھر بھی جنت میں ہوں گے۔ لیکن جناب سیدہ کی یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جناب سیدہ کی یہ بات اس بندے کو شامل نہیں ہے جو اہل بیت کی محبت پہ اعتماد کرتے ہوئے خدا کی معصیت کرے اور واجبات الہی کی دھجیاں اڑائے کہ اہل بیت موجود ہیں وہ میری شفاعت کریں گے، یہ کلام اس بندے کو ہرگز شامل نہیں ہے جو کہے کہ محبت کافی ہے، ولایت کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اس بندے کو شامل ہے جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرے لیکن بھول چوک سے اس سے گناہ سرزد ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو دل میں رکھتا ہے لیکن غلطی سے اس سے واجبات ترک ہو جاتے ہیں اور محرمات کا وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اگرچہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے لیکن ہماری محبت کی برکت سے یہ شخص جنت میں جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب یہ شخص جنت میں جائے گا؟ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ان مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی فوراً یہ شخص جنت میں نہیں چلا جائے گا بلکہ کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد یہ شخص جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو محبت دل میں رکھتا ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں سے براعت کرتا ہے لیکن اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ جنت میں جائے گا، لیکن ان مراحل سے گزرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ بعدما یطہرون من ذنوبہم بالبلایا والرزایا، محب جنت میں تب جائے گا جب اسے دنیا میں مختلف مصیبتوں اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ مصیبتیں اور آزمائشیں اس کے گناہ کو دھو ڈالیں گی جس کی وجہ سے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، اگر گناہ اتنے زیادہ ہوئے کہ دنیا کی آزمائشیں اس کے گناہوں کو نہ دھو سکیں تو پھر کہاں اس کے گناہ معاف ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں فی عرصات القیامت بانواع شدائدہا، میدان محشر کی مختلف سختیوں سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ، اگر دنیا کی آزمائشیں اور میدان محشر کی سختیاں بھی اس کے گناہوں کو نہ دھو سکیں اور اسے پاک نہ کر سکیں تو پھر جناب سیدہ فرماتے ہیں تیسرے مرحلے سے اسے گزرنا ہوگا جو تھوڑا سا پہلے دو مرحلوں کی نسبت قدرے سخت مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فی طبق الاعلی من جہنم بعذابہا، تو پھر جہنم کے بالائی طبقے میں جہاں عذاب کی قدرے شدت کمی ہوگی یعنی کم عذاب ہوگا، وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جناب سیدہ نے بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا جب ان تینوں مراحل سے یہ گزر جائے گا یا کم از کم تیسرے مرحلے میں جہنم کے بالائی طبقے میں جب عذاب میں ہوگا، اِلَىٰ أَن نَسْتَنْقِذَهُمْ بِحُبِّنَا مِنْهَا، پھر ہم اپنے محب کو اس کی محبت کا صلہ دیں گے، آخر یہ دنیا میں ہماری محبت کا دم بھرتا رہا، ہم اس محبت کے عوض اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے اور جہنم کے بالائی طبقے سے باہر نکال لائیں گے، وَنَنْقُلُهُمْ إِلَىٰ حَضْرَتِنَا، اور پھر جہنم کے بالائی طبقے سے نکالنے کے بعد جب جنت میں لے کے آئیں گے تو جنت میں کہیں ادھر ادھر ہی اسے نہیں رکھیں گے بلکہ
ننقلہم الی حضرتنا، اپنے محبوں کو اپنے جوار میں لے کے آئیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا و آخرت میں جناب زہرا اور ان کی اولاد اطہار اور امیر المومنین کے جوار سے محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔